تو آج ہمارے پاس ڈاکٹر مقصود الحسن عظیمی کی کتاب قرآن اور لاشعور کا دیباچہ ہے۔ بظاہر تو یہ صرف ایک دیباچہ ہے، لیکن اس میں کچھ ایسے نکات ہیں جو سوچ کے کئی دروازے کھول دیتے ہیں۔ جی، آج کی گفتگو کا مقصد یہی سمجھنا ہے کہ یہ کتاب قرآن، کائنات اور انسانی نفسیات کے درمیان ایک ایسا رشتہ کیسے قائم کرتی ہے جس پر شاید ہم نے کبھی اس طرح غور نہیں کیا۔ اور کتاب کا دعویٰ بھی بہت بڑا ہے کہ قرآن صرف عبادات کی کتاب نہیں بلکہ یہ کائناتی اصولوں کا ایک خزانہ ہے۔ بالکل، اور کتاب اس بات کا آغاز ہی ایک ایسی دعوت سے کرتی ہے جسے ہم اکثر تلاوت کے دوران پڑھ کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ آپ ان آیات کی بات کر رہے ہیں جہاں کائنات میں غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے؟ جی بالکل، کتاب ہمارا دھیان سیدھا انہی آیات کی طرف لے جاتی ہے، جیسے سورۃ الملک میں فرمایا گیا ہے، اے دیکھنے والے، کیا تو رحمان کی آفرینش میں کچھ نقص دیکھتا ہے؟ ہاں ذرا آنکھ اٹھا کر دیکھ، بھلا تجھے کوئی شگاف نظر آتا ہے؟ کیا زبردست آیت ہے! یہ صرف ایک سوال نہیں، یہ تو ایک چیلنج ہے۔ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ دعوت بار بار دی گئی ہے۔ کتاب میں سورۃ یونس کا بھی حوالہ ہے، اچھا، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے سورج کو روشن اور چاند کو نور بنایا اور پھر چاند کی منزلیں مقرر کیں تاکہ ہم برسوں اور کاموں کا حساب لگا سکیں۔ جی، اور آیت کے آخر میں ایک بہت اہم بات کہی گئی ہے، یہ سب کچھ خدا نے تدبیر سے پیدا کیا ہے، سمجھنے والوں کے لیے وہ اپنی آیات وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ سمجھنے والوں کے لیے یہ کلیری نقطہ ہے۔ کتاب کا سارا زور اسی پر ہے کہ قرآن کی آیات صرف برکت کے لیے نہیں بلکہ کائنات کے ان چھپے ہوئے قوانین کو سمجھنے کے لیے ہیں، اور ان سے کام لینے کے لیے۔ بالکل۔ اور اسی نقطے کو ثابت کرنے کے لیے کتاب ایک ایسا موازنہ پیش کرتی ہے جس نے مجھے واقعی سوچنے پر مجبور کر دیا۔ اچھا، کیا موازنہ ہے وہ؟ کتاب کہتی ہے کہ قرآن میں وضو، نماز، روزہ، ان جیسے موضوعات پر تقریباً 150 آیات ہیں۔ جی، فقہی اور معاشرتی مسائل پر۔ لیکن اور یہ بات واقعی حیران کن ہے کہ کائنات اور اس کے قوانین، جنہیں کتاب تسخیری فارمولا کہتی ہے، جی، ان پر 756 سے زیادہ آیات ہیں۔ 756 سے زیادہ! یہ تو بہت بڑا فرق ہے۔ بہت بڑا۔ اور یہ صرف تعداد کا معاملہ نہیں ہے، یہ قرآن کے مقصد نزول کی طرف ایک بہت بڑا اشارہ ہے۔ تو کتاب کا موقف کیا ہے اس پر؟ کتاب کہتی ہے کہ ہم نے مسلمانوں نے قرآن کو بس ایک مشکل کشا کتاب سمجھ لیا ہے کہ آفات و بلیات سے نجات مل جائے یا ثواب مل جائے۔ جی بالکل، اور اس کے اندر جو چھپے ہوئے کائناتی راز ہیں، جو تسخیری فارمولے ہیں، ان سے ہم محروم رہ گئے۔ حالانکہ قرآن خود دعویٰ کرتا ہے کہ اس میں ہر خشک و تر چیز کا بیان موجود ہے، لیکن ہم نے اس کے ایک بہت بڑے حصے کو نظر انداز کر دیا ہے۔ تو یہ تعداد صرف حیران کن نہیں، بلکہ یہ تو ہماری اجتماعی ترجیحات پر ایک سوالیہ نشان ہے۔ کتاب کا اشارہ بالکل اسی طرف ہے، اور اسی فکر کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مشہور فرمان سے تقویت ملتی ہے۔ کائنات میں گھڑی بھر کا تفکر سال بھر کی عبادت سے بہتر ہے۔ جی، جب ہم اس فرمان کو ان 756 آیات کے تناظر میں دیکھتے ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ یہ صرف ایک جملہ نہیں ہے، یہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، ایک پورا علمی منہج ہے جس پر چلنے کی ترغیب دی گئی تھی۔ عبادت اپنی جگہ، لیکن کائنات کے اسرار کو سمجھنے کی کوشش، اس سے اتنی زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ تو یہ تفکر یا غور و فکر محض سوچ بچار کا نام نہیں ہے۔ کتاب اس کی گہرائی میں جاتی ہے۔ جی، کتاب اس کی بہت خوبصورت وضاحت کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ جب کوئی طالب علم ان تخلیقی فارمولوں پر گہرائی سے غور کرتا ہے، مکمل انہماک کے ساتھ، جی، تو اس پر لامحدود علوم کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اس کا علم پھر صرف کتابوں یا اسلاف کی لکھی ہوئی باتوں تک محدود نہیں رہتا۔ اچھا، تو وہ خود سے چیزیں دریافت کرنے لگتا ہے۔ ہاں بالکل، وہ خود تدبر، تصور اور تفکر کی کسوٹی پر مشاہدہ اور تجزیہ کر کے کائنات کے رازوں کو سمجھنے لگتا ہے۔ جیسے یہ جاننا اس کے لیے ایک عام سی بات ہو جاتی ہے کہ فضا میں مختلف گیسوں کا آمیزہ کیسے زمین پر زندگی کو ممکن بناتا ہے، یا بارش اور ہواؤں کا نظام کیسے کام کرتا ہے۔ یہ سب وہی تسخیری فارمولے ہیں۔ اچھا، تو کائنات کو سمجھنے کا یہ سفر ہمیں ایک اور بڑے دلچسپ تصور کی طرف لے جاتا ہے، جسے کتاب نے قدر مشترک کہا ہے۔ جی، قدر مشترک، یعنی تمام مخلوقات، انسان ہوں، جانور یا پودے، وہ بنیادی چیزوں کو ایک ہی طرح سے سمجھتی ہیں۔ یہ خیال سننے میں بہت سادہ ہے، لیکن بہت گہرا ہے۔ ہاں،
اس تصور کو سمجھانے کے لیے کتاب میں بہت عام فہم مثالیں دی گئی ہیں۔ مثال کے طور پر پانی کو لے لیں۔ پانی کو انسان کے علاوہ تمام حیوانات، نباتات سبھی پانی سمجھتے ہیں اور اس سے ایک ہی طرح سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ صحیح، پیاسا انسان بھی پانی پیتا ہے اور پیاسا ہرن بھی، اور پودے کی جڑیں بھی پانی ہی تلاش کرتی ہیں۔ یعنی پانی کی حقیقت سب کے لیے ایک ہے۔ اور آگ کی مثال تو اور بھی واضح ہے۔ جی، ایک انسان آگ سے بچتا ہے تو ایک بکری، ایک شیر، یہاں تک کہ ایک چھوٹا سا کیڑا بھی آگ سے بچے گا۔ بالکل، کسی مخلوق کے لیے آگ ٹھنڈک کا باعث نہیں ہے، یہ ایک عالمگیر مشترک حقیقت ہے۔ اور ذائقے کی مثال؟ وہ تو اس سے بھی ایک قدم آگے ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ ہو سکتا ہے ایک شخص کو میٹھا پسند ہو اور دوسرے کو نہ ہو، لیکن دونوں شخص میٹھے کو میٹھا اور نمک کو نمکین کہنے پر مجبور ہیں۔ جی، ذاتی پسند ناپسند اپنی جگہ، لیکن حقیقت کا بنیادی ادراک، وہ قدر مشترک سب میں ایک جیسا ہے۔ تو اگر تمام مخلوقات حقیقت کو بنیادی سطح پر ایک جیسا سمجھتی ہیں، تو پھر شیر اور بکری کا بھوک لگنے پر رد عمل اتنا مختلف کیوں ہوتا ہے؟ آپ نے بہت اچھا سوال اٹھایا۔ کتاب کے مطابق اس کا جواب ہمارے ذہن کی تہوں میں چھپا ہے۔ جی، جسے وہ 3 دائروں میں تقسیم کرتی ہے۔ کتاب کے مطابق علم یا اطلاع ہمارے ذہن تک پہنچنے سے پہلے 3 مراحل سے گزرتی ہے۔ 3 مراحل؟ سب سے گہرا اور بنیادی دائرہ ہے ورائے لاشعور۔ بیونڈ سب کانشیس۔ جی، یہ وہ دائرہ ہے جہاں اطلاعات اپنی خالص بے رنگ شکل میں موجود ہوتی ہیں۔ یعنی صرف را ڈیٹا کی طرح؟ بالکل، آپ اسے را ڈیٹا کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا دائرہ لاشعور یعنی سب کانشیس کا ہے۔ اور یہ کیا کرتا ہے؟ یہ ہمارے ذہن کا وہ طاقتور حصہ ہے جو ورائے لاشعور سے آنے والی اس بے رنگ اطلاع کو اپنی نوع، اپنی جبلت اور ماحول کے مطابق معنی پہناتا ہے۔ اچھا، کا ہے جو ایک ایجنسی کی طرح کام کرتا ہے اور لاشعور سے ملنے والے ان معنی کو الفاظ یا اعمال کا لباس پہناتا ہے۔ اس پیچیدہ تصور کو سمجھنے کے لیے کتاب میں بھوک کی جو مثال دی گئی ہے وہ واقعی شاندار ہے۔ جی، وہ بہت واضح کر دیتی ہے اس بات کو۔ ذرا اس پر بات کرتے ہیں۔ کتاب کہتی ہے کہ بھوک ورائے لاشعور میں ایک خالص اطلاع ہے۔ جب تک یہ اطلاع وہاں ہے، یہ صرف بھوک ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن جیسے ہی یہ اطلاع لاشعور میں داخل ہوتی ہے، اسے معنی مل جاتے ہیں۔ اچھا۔ بکری کا لاشعور اسے گھاس کھاؤ کے معنی پہناتا ہے، جبکہ شیر کا لاشعور اسے گوشت کھاؤ کے معنی دیتا ہے۔ یہ تو کمال کی بات ہے۔ یعنی اطلاع ایک ہی ہے، بھوک، لیکن دونوں مخلوقات کا لاشعور اپنی بقا کے پروگرام کے مطابق اسے بالکل مختلف معنی پہنا رہا ہے۔ بالکل۔ یہ تو حیران کن ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہماری حقیقت کا بڑا حصہ ہمارے لاشعور میں وہیں تشکیل پاتا ہے، شعور تو بس اس کی ترجمانی کر رہا ہے۔ صحیح۔ کتاب کا مرکزی خیال یہی ہے کہ بھوک کے معاملے میں شیر اور بکری میں قدر مشترک ہے، لیکن اس اطلاع کو الگ الگ معنی پہنانا یہ دونوں کا جداگانہ وصف ہے۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جو ہمیں انسانیت کے علمی سفر کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے، جیسا کتاب کہتی ہے۔ جی بالکل، کتاب اس تصور کو انسانیت کے مجموعی علمی سفر سے جوڑتی ہے۔ وہ کیسے؟ کتاب کہتی ہے کہ انسان نے ہمیشہ کائنات کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ وہ ہمیشہ سے ان سوالوں کے جواب ڈھونڈ رہا ہے کہ یہ کائنات کیسے بنی، کیوں بنی، میں کون ہوں۔ اور اس کوشش میں انسان نے بہت سے مدارج طے کیے۔ پہلا مرحلہ کون سا تھا؟ پہلا مرحلہ تھا ٹھوس مادی چیزوں کو سمجھنے کا، جسے ہم طبیعت یعنی فزکس کہتے ہیں۔ اچھا۔ انسان نے اپنی ساری توجہ مادے کو سمجھنے پر مرکوز کی، دھاتیں پگھلائیں، عمارتیں بنائیں، ریاضی، فلکیات، طب، ان سب علوم کی بنیاد رکھی۔ اور یہ سفر ہزاروں سال چلتا رہا۔ جی، پھر 16ویں صدی کے بعد اس میں اچانک تیزی آئی، اور 19ویں اور 20ویں صدی میں تو علم طبیعت میں ایک انقلاب آ گیا۔ اور اس انقلاب کا سب سے بڑا محرک لہروں یعنی ویوز کی دریافت تھی۔ بالکل، جب انسان نے لہروں کے راز کو سمجھا تو ریڈیو، ٹی وی، بجلی، یہ سب ایجادات سامنے آئیں۔ فاصلے سمٹ گئے۔ لیکن کتاب کہتی ہے کہ سب سے حیران کن بات یہ ہوئی کہ ان مادی ترقیوں نے انسان کو غیر مادی حقیقتوں کی طرف متوجہ کر دیا۔ اچھا، وہ کیسے؟ انسان نے یہ محسوس کیا کہ مادے کے پیچھے بھی کوئی لطیف چیز، کوئی غیر مرئی قوت کام کر رہی ہے، اور وہ تھیں لہریں یا توانائی۔ اور اسی سوچ نے علم نفسیات
سائیکالوجی کی بنیاد رکھی؟ جی، خیالات، تصورات، احساسات، ان جیسے غیر مرئی وجود کو اہم سمجھا گیا اور ان پر تحقیق کے دروازے کھولے گئے۔ تو کیا کتاب یہ کہہ رہی ہے کہ جدید سائنس مادے سے شروع ہو کر توانائی تک پہنچ کر نادانستہ طور پر انہی روحانی حقیقتوں کی طرف بڑھ رہی ہے جن کا ذکر قرآن 1400 سال پہلے کر چکا ہے؟ کتاب کا استدلال بالکل یہی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ انسان یہاں بھی نہیں رکا، اس نے ایک قدم اور آگے بڑھایا۔ اور ماں بعد الطبیعات، میٹا فزکس اور ماں بعد النفسیات، پیرا سائیکالوجی کی دنیا میں قدم رکھا۔ جی، کتاب میں اس کی مثال کے طور پر کرلن فوٹوگرافی کا ذکر ہے۔ یہ کرلن فوٹوگرافی کیا چیز ہے؟ کتاب بتاتی ہے کہ یہ ایک ایسی ٹیکنیک ہے جس سے کسی بھی جاندار یا بے جان چیز کے گرد موجود ایک نوری ہالے یعنی اورا کی تصویر لی جا سکتی ہے، اور پر پیش کرتی ہے کہ ہر مادی شے کے پیچھے ایک توانائی کا وجود ہے، ایک لطیف جسم ہے جسے ہم عام آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے۔ تو کتاب کا نتیجہ یہ ہے کہ لہریں ہی مادے کو کنٹرول کرتی ہیں، اور انسان کے اندر ٹیلی پیتھی اور مستقبل بینی جیسی بے پناہ صلاحیتوں کا ایک بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے۔ یہ سفر مادے سے شروع ہو کر غیر مادی حقیقتوں تک پہنچ گیا، اور اب کتاب ہمیں واپس قرآن کی طرف لاتی ہے۔ جی، کتاب کے مطابق قرآن کے مضامین کو بھی 2 بڑے حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا حصہ کون سا ہے؟ پہلا حصہ ان اصول و قوانین پر مشتمل ہے جو اخلاق و معاشرت کے لیے ضروری ہیں۔ اسی میں قوموں کے عروج و زوال کے قصے ہیں، انبیاء کے واقعات، حلال حرام کے احکامات۔ اور اس کا تعلق زیادہ تر ہمارے شعور سے ہے۔ جی، لیکن دوسرا حصہ جسے کتاب قرآن کا ایک بڑا اور اہم ترین حصہ قرار دیتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ان کائناتی فارمولوں اور قوانین پر بحث کرتا ہے جن پر اللہ نے کائنات کو تخلیق کیا ہے۔ اسے کتاب میں فطرت اللہ یا اللہ کا امر کہا گیا ہے۔ اچھا، فطرت اللہ۔ یہ وہ قوانین ہیں جو کبھی نہیں بدلتے، یہ ازل سے ایک ہیں اور ابد تک ایک ہی رہیں گے۔ لیکن کتاب میں اس افسوسناک نقطے کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ قرآن کے اس دوسرے یعنی کائناتی حصے کو عموماً نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ جی، ایسا کیوں ہے؟ کتاب اس کی وجہ یہ بتاتی ہے کہ یہ علم عام فہم نہیں ہے، اسے سمجھنے کے لیے سطحی مطالعہ کافی نہیں، بلکہ گہرے تفکر کی ضرورت ہے۔ جی، اور شعوری مشقت کی۔ اس علم کا تعلق ہمارے لاشعور سے ہے، اور کوئی بھی لاشعوری علم اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک طالب علم خود ان واردات و کیفیات سے نہ گزرے۔ اور قرآن پاک میں اس علم کو کیا کہا گیا ہے؟ اسے علم الکتاب کہہ کر متعارف کرایا گیا ہے۔ علم الکتاب۔ یہاں گفتگو اپنے عروج پر پہنچتی ہے۔ یہ کیا علم ہے؟ کتاب میں اس کی وضاحت کے لیے حضرت سلیمان کا وہ مشہور واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ جی، ملکہ سبا کے تخت والا واقعہ۔ ہاں، واقعہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان نے اپنے درباریوں، جن میں انسان اور جنات دونوں شامل تھے، ان سے کہا کہ ملکہ سبا کے پہنچنے سے پہلے اس کا تخت دربار میں موجود ہو۔ تو جنات میں سے ایک نے دعویٰ کیا؟ جی، ایک بہت بڑے عفریت نے کہا کہ میں یہ تخت آپ کے دربار برخاست ہونے سے پہلے لا سکتا ہوں۔ لیکن پھر ایک انسان جس کے پاس کتاب کا علم تھا، وہ بولا کہ میں اسے آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے حاضر کر دوں گا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا؟ جی، حضرت سلیمان نے پلک جھپک کر دیکھا تو وہ تخت جو یمن میں تھا، سینکڑوں میل دور بیت المقدس میں ان کے سامنے موجود تھا۔ یہ تو کسی سائنس فکشن فلم جیسا لگتا ہے۔ 1500 میل کا فاصلہ، اور وہ بھی پلک جھپکنے میں۔ کتاب کے مطابق یہ کوئی جادو یا معجزہ نہیں تھا، بلکہ یہ خالص علم تھا، علم الکتاب۔ اور یہ علم جاننے والا وقت اور فاصلے کی قید سے آزاد ہو جاتا ہے؟ جی، وہ وسائل کا محتاج نہیں رہتا، بلکہ وسائل اس کے تابع ہو جاتے ہیں۔ تو کیا یہ علم آج بھی ممکن ہے؟ کتاب کے مطابق یہ آج بھی ممکن ہے، کیونکہ قوانین فطرت آج بھی ویسے ہی کام کر رہے ہیں۔ تو پھر یہ علم الکتاب اور علم الاسماء میں کیا فرق ہے جس کا ذکر حضرت آدم کے قصے میں آتا ہے؟ آپ نے بہت اہم نقطہ اٹھایا، اور کتاب ان دونوں کو جوڑتی ہے۔ اچھا۔ کتاب کے مطابق علم الاسماء وہ بنیادی اور نظریاتی علم ہے، تھیوریٹیکل نالج، جو کائنات کے بنیادی فارمولوں پر مشتمل ہے، جو اللہ نے حضرت آدم کو سکھایا تھا۔ اور علم الکتاب؟ وہ اسی علم کا عملی اطلاق ہے، پریکٹیکل اپلیکیشن، یعنی ان قوانین کو استعمال کرنے کی صلاحیت جیسا کہ حضرت سلیمان کے دربار میں اس شخص نے کر کے دکھایا۔ اچھا، اب بات واضح ہوئی۔
تو علم الاسماء بنیاد ہے اور علم الکتاب اس کا نتیجہ۔ بالکل۔ تو کتاب کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ یہ علم الاسماء مومن کی میراث ہے، اور اسے حاصل کرنے کا راستہ اپنی روح کو جاننا ہے۔ اور روح کو جاننے کا واحد ذریعہ قرآن کی تعلیمات پر گہرائی سے غور و فکر کرنا ہے، اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ جی، کتاب اسی نقطے پر زور دیتی ہے۔ آدم کی خلافت اسی علم الاسماء سے مشروط تھی۔ جب فرشتوں نے انسان کے زمین پر فساد کرنے کا خدشہ ظاہر کیا تو اللہ نے کوئی اور دلیل دینے کے بجائے آدم کو علم الاسماء سکھا کر ان کی فضیلت ثابت کی۔ مفہوم واضح ہے کہ آدم کی فرشتوں پر فضیلت کی وجہ یہی علم تھا۔ تو آج کی ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ کتاب قرآن اور لاشعور ہمیں قرآن کو ایک بالکل نئے زاویے سے دیکھنے کی دعوت دیتی ہے۔ جی، یہ ہمیں بتاتی ہے کہ قرآن صرف عبادات کا مجموعہ نہیں، بلکہ یہ کائنات کو مسخر کرنے اور اپنی چھپی ہوئی روحانی صلاحیتوں کو بیدار کرنے کا ایک مکمل ضابطہ ہے۔ بالکل۔ ہم نے دیکھا کہ کتاب کس طرح کائنات پر غور و فکر کی اہمیت پر زور دیتی ہے، ان 756 آیات کے حوالے سے۔ ہم نے قدر مشترک کے ذریعے حقیقت کے عالمگیر ادراک کو سمجھا۔ پھر ہم نے ذہن کی تہوں یعنی شعور و لاشعور کے کام کرنے کے طریقے کو بھوک کی مثال سے سمجھا۔ اور آخر میں ہم نے علم الکتاب اور علم الاسماء کے تصور کو سمجھا، جو انسان کو اس کی حقیقی حیثیت یعنی خلیفۃ الارض سے روشناس کراتا ہے۔ جی۔ اور اب ہم اپنے سامعین کے لیے ایک گہرا سوال چھوڑ کر جائیں گے۔ کتاب کے مطابق اگر علم الاسماء ہی انسان کی خلافت اور فرشتوں پر فضیلت کی بنیاد ہے، تو آج اس علم سے ہماری عمومی غفلت بحیثیت مجموعی انسانیت کی موجودہ حالت اور اس کے ضائع شدہ امکانات کے بارے میں کیا ظاہر کرتی ہے؟